أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم. نعیم اختر چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید. جی یہ آج کی تقریر کا عنوان ہے، تو آئیے ہم سب مل کر حضرت کا یہ بیان سنتے ہیں. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ولا مثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرات محترم، گزشتہ کئی جمعوں سے سلطان الانبیاء، امام الانبیاء، محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کہ اہم معجزہ جسے معراج سے تعبیر کیا جاتا ہے، سفر معراج، اور جسے پروردگار عالم نے کلام اللہ قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرمایا، آج ہم سفر معراج کو کیا سمجھیں گے؟ آج ہم اسلام کو نہیں سمجھ سکے، اللہ کو نہ جان سکے، اللہ کے قرآن کو ہم سمجھنا نہیں چاہتے. کیوں؟ دنیا کے تماشے، دنیا کے مذاق، دنیا کے تمسخر، دنیا کے فتنے، دنیا کے فساد. آج مسلمان اتنے گھرے ہوئے ہیں. میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں، ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے کہ عن قریب میری امت پہ ایک وقت ایسا آئے گا، سیاتی علی الناس زمان، یہ الفاظ ہیں حضور نے فرمایا لا یبقا من الاسلام الا رسمہ، اسلام کا نام باقی رہ جائے گا، رسمی طور پہ مسلمان کوئی نہ ہوگا. یہی وجہ ہے سلطان الانبیاء امام الانبیاء کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا میری امت پہ وہ وقت بھی آئے گا کہ جنازہ مسلمان کے گھر سے اٹھے گا، لیکن اس مسلمان اور اس مرنے والی عورت اور اس مرنے والے مرد کے پلے ایمان کی رتی موجود نہ ہوگی. بظاہر قبیلہ مسلمان، بستی مسلمان، علاقہ مسلمان، محلہ مسلمان، سب مسلمان ہوں گے، لیکن لوگوں کو پتہ نہیں کہ یہ مسلمان اور مسلمات جو دنیا سے رخصت ہوئے اس کے پلے ایمان کی رتی موجود ہوئی. اسلام کو آج ہم پسند نہیں کرتے، قرآن کو آج ہم پسند نہیں کرتے. وہ زمانہ، حالات، میں کیا بیان کروں، آپ سب جانتے ہیں کہ ہمیں اسلام سے کتنا پیار ہے، قرآن سے کتنا پیار ہے، ہمیں دینی مسائل سے کتنا لگاؤ ہے. آج مسلمان دنیاوی فساد، فتنے، معاشرے کے آپ حالات دیکھ لیں. بہرحال میں یہ عرض نہیں کرنا چاہتا سفر معراج چیز کیا ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. بس سفر معراج اتنا سا ہے. سفر معراج مسجد احرام سے شروع ہوا، مسجد اقصی تک جا کے ختم ہو گیا. مسلمان ہیں، پوچھو نا کہ مسجد احرام کسے کہتے ہیں، پھر ایک دوسرے کے منہ کی طرف دیکھیں گے. مسلمان جو ہوئے باتیں بڑی بڑی کرتی ہیں، یوں کہہ دیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. اور مسلمان ہیں، مسجد احرام کہتے ہیں بیت اللہ کے قریب جو جگہ موجود ہے اسے مسجد احرام کہا جاتا ہے. بیت اللہ کے گرد دائیں بائیں چاروں طرف جو جگہ موجود ہے جسے حرم بیت اللہ کہا جاتا ہے، یہ مسجد احرام. قرآن اسے بیان کرتا ہے. حضور علیہ السلام سفر معراج جب شروع ہوا
آپ علیہ السلام یا تو اپنے گھر میں آرام فرماتے یا بیت اللہ میں آرام فرماتے یا سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پہ آرام فرماتے. بہرحال جہاں بھی آپ سوئے ہوئے تھے آرام فرماتے. حضور نے فرمایا کہ ادھر جبرائیل امین کو اللہ نے حکم فرمایا کہ جاؤ اپنے سارے پر پھیلا کے میرے محبوب کے قدموں میں مس کر دے. اپنا جو سب سے نورانی پر تمام کے تمام پروں کا سردار ہے اس کو اوپر کرنا اور اسے اوپر کر کے میرے محبوب کے قدموں کے ساتھ مسل دینا, مس کر دینا, ملا دینا, تاکہ دنیا والوں کو پتا چلے جہاں فرشتوں کی نورانیت ختم ہوتی ہے وہاں آمنہ کے در یتیم کی ابتدا ہوتی ہے. لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا, اللہ نے بے شمار مسائل کو حل فرمایا. حضور فرماتے ہیں کہ جبرائیل امین نے پتھر میں اپنی انگلی سے سوراخ کیا اور اپنے براق کو باندھ دیا. یہ بھی مسئلہ ہے کہ بندہ اپنے سامان کی خود حفاظت کرے. شریعت بتلا رہی ہے شب معراج پہ کتنا بڑا مسئلہ, بظاہر عام مسئلہ. آپ جمعہ پڑھنے کے لیے آئے ہو, سائیکل موٹر سائیکل لائے ہو, بغیر لاکھ کے کھڑا کر کے دیکھو, مسلمان ابھی لے جائیں گے, کہیں گے میرے باپ کا ہے, ابھی لے جائیں گے. تو اللہ پاک اپنے بندوں کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ یہاں براق ہے, نوری براق ہے, جنت سے آیا براق, جنت کی سواری ہے. جبرائیل امین نے اس کو آزاد نہیں چھوڑا بلکہ اس کو پتھر سے اپنی انگلی سے پتھر میں سوراخ کر کے اس براق کو باندھ دیا. یہ نہیں کہ پہلے ہی بندہ اللہ کے سپرد کر دے. اللہ نے فرمایا پہلے اس کی اپنی خود حفاظت کرو, لاک لگاؤ, جو بھی احتیاطی تدبیر کر سکتے ہو کرو, اس کے بعد کہو اللہ اب تیرے حوالے. اب اللہ کا بھروسہ ہے. زندگی گزارنے کا اللہ پاک اپنے بندوں کو قرینہ سکھا رہی ہیں. سفر معراج عام سفر معراج نہیں. فرمایا کہ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير. آج میزبان خدا ہے, مہمان مصطفیٰ ہے, عرش عظیم کا مہمان ہے, جنتی براق سواری بن کے آیا ہے, جبرائیل میکائیل لینے کے لیے آئے ہیں. لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا, اللہ رب العزت نے بے شمار مسائل کو حل فرما دیا. لوگ کہتے ہیں کہ نبی ہر جگہ آ سکتا ہے, اللہ نے اس مسئلے کو بھی حل فرما دیا. اب جاہل لوگ اس مسئلے کو اٹھائے پھرتے ہیں. آؤ قرآن پڑھو, قرآن سے پیار, ہم مسئلہ تو ضرور بیان کریں گے. قرآن جسے بیان کرتا ہے, حضور کے فرمان نے جسے بیان کیا, جاہل ناراض ہو, جہلا ناراض ہو, ملا ناراض ہو, ہم نے قرآن ضرور بیان کرنا ہے. دنیا کے سارے لوگ ناراض ہو جائیں, قرآن تیرے باپ کا نہیں, تیری ماں کا نہیں, اللہ کا قرآن ہے جو اللہ نے بیان فرمایا. یہ ہماری امانت ہے, اسے ہم نے ضرور بیان کرنا ہے. فرمایا کہ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير. سفر معراج سے ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہو گیا. نبی پہلے آسمان پہ موجود نہ تھے, نبی پہلی منزل پہ موجود نہ تھے, دوسری منزل پہ موجود نہ تھے, تیسری منزل پہ موجود نہ تھے, بیت اللحم میں موجود نہ تھے, بیت المعمور میں موجود نہ تھے, سدرۃ المنتہی میں موجود نہ تھے, بیت المقدس میں موجود تھے. تبھی تو اللہ نے بھیجا, جا جبرائیل میکائیل کو بھی ساتھ لے جا, اور 70,000 فرشتوں کو بھی ساتھ
ساتھ لے جا. میرے محبوب کا استقبال کرے, پوری کائنات استقبال کرے, زمین استقبال کرے, آسمان استقبال کرے, تاکہ آسمان بھی میرے محبوب کا دیدار کر لے, بیت المعمور بھی میرے محبوب کا دیدار کرے, بیت اللحم بھی میرے محبوب کا دیدار کرے, مدینہ طیبہ بھی میرے محبوب کا دیدار کرے, مولود عیسیٰ علیہ السلام بھی میرے محبوب کا دیدار کرے, مدین بھی میرے محبوب کا دیدار کرے. میرا نبی پہلے وہاں موجود کوئی نہیں, میرا نبی تو مسجد میں موجود ہے, بیت اللہ کی مسجد میں موجود ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. او عقل کے اندھو, آؤ قرآن کا غلط مطلب نہ سمجھو, شب معراج کا غلط مطلب نہ سمجھو, حضور کے لیے عقیدہ صحیح کر لو تاکہ یہ عقیدہ تیرے لیے قبر میں کام آئے. میں کسی سے اختلاف نہیں کرتا, مجھے کسی سے اختلاف کرنے کی ضرورت نہیں. قرآن کیا اعلان کرتا ہے, اللہ نے اپنے محبوب کو شب معراج پہ کیوں بلایا, تاکہ لوگوں کے دل صاف ہو جائیں. اللہ رب العزت کی منشا یہ ہے, سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. اور نبی کے بلانے کے طریقے ہوا کرتے ہیں. چار آنے کے تپاسے پہ نبی نہیں آتا, چار آنے کی مٹھائی پہ نبی نہیں آتا, کٹڑے پہ ختم دینے پہ نبی نہیں آتا, حلوے پہ ختم دینے پہ نبی نہیں آتا. آؤ نبی کے لیے انتظام کرنا پڑتا ہے. سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے سوال کر دیا, کیا نبی اب بھی ہر جگہ آ سکتے ہیں؟ فرمایا کہ ہاں ضرور آ سکتے ہیں, لیکن انتظام وہی کرنا پڑے گا. میزبان خدا بنے, اور میزبان خدا بنے, مہمان مصطفیٰ بنے. جنت کا براق سواری بن کے آئے, جبرائیل میکائیل لینے کے لیے آئے. زمین استقبال کرے, آسمان استقبال کرے, پانی استقبال کرے, دریا استقبال کرے, ندی نالے استقبال کرے, پوری کائنات مل کے استقبال کرے, اور ہر طرف 70 ہزار فرشتہ درود و سلام پڑھتا ہوا چلے. او لوگوں, نبی کی شان یہ ہے, نبی یوں آیا کرتے ہیں, ہر جگہ نبی نہیں تشریف لاتے. آؤ نبی کی شان سمجھو. اللہ نے اپنے محبوب کو مرتبہ عطا فرمایا, مقام عطا فرمائی, شان بلندی عظمت عطا فرمائی ہے. نبی ہر گھر میں نہیں آتا, نبی کے لیے امام الانبیاء ہے, نبیوں کا سردار ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں, تو ہر گھر میں میرے محبوب کو بلاتا ہے, آ قرآن پڑھ, صبر بنی اسرائیل سورت کو پڑھ, قرآن کے نزدیک آ. میں اللہ نے جب اپنے محبوب کو بلایا, میں نے کتنا بڑا انتظام کیا. فرمایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرما دیا, جبرائیل امین نے اور 70 ہزار فرشتوں کی جماعت نے مجھے پکڑ لیا. سب سے پہلے مجھے زمزم کے کنویں کے قریب لے گئے. رحمت کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرما دیا, میں ہوش میں تھا, مجھے بالکل صحیح سمجھ آ رہا تھا, میں محمد الرسول اللہ سب کچھ اپنی نگاہ نبوت سے دیکھ رہا تھا. یہ تمام کے تمام فرشتے, جبرائیل بھی, میکائیل بھی, یہ 70 ہزار فرشتے بھی, سب سے پہلے انہوں نے مجھے پکڑا اور زمزم کے کنویں کے قریب لے گئے. اللہ کے حکم پہ انہیں شک کے صدر شروع کر دیا. یہ بھی امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اہم معجزہ ہے. حضور نے فرما دیا, جبرائیل امین نے آگے بڑھ کے میرے سینے کو چاک کر دیا, اور میں محمد الرسول اللہ کے دل کو نکالا, دل کو الگ کر دیا, دل مبارک کو الگ کر دیا. امام الانبیاء کا دل مبارک ہے, اسے زمزم کے پانی سے اچھے طریقے سے دھویا. آواز آئی اللہ کی طرف سے, اور جبرائیل امین میرے محبوب کے دل کو
اچھے طریقے سے دھو دو تاکہ اس کے اندر نورانیت آ جائے، تجلی آ جائے۔ آج تک جہاں آدم نہیں گئے، جہاں شعیب علیہ السلام نہیں گئے، شیش علیہ السلام نہیں گئے، یعقوب علیہ السلام نہیں گئے، یوسف علیہ السلام نہیں گئے، ذبیح اللہ نہیں گئے، خلیل اللہ نہیں گئے، کلیم اللہ نہیں گئے، ابراہیم علیہ السلام نہیں گئے، عیسیٰ روح اللہ نہیں گئے، وہاں آج میرے محبوب نے جانا گئے۔ اور جبرائیل امین میرے محبوب کے دل کو اچھے طریقے سے دھو دو تاکہ میرے محبوب کے دل میں وہ قوت آ جائے، وہ طاقت آ جائے، تاکہ نورانیت اور اللہ کی تجلیات کو برداشت کر سکیں۔ سورج کی تھوڑی سی تجلی برداشت نہیں کر سکتے، گرمی میں زیادہ ہوتی ہے، اے سی کی طرف بھاگتے ہیں، تو اللہ کی تجلی نور اسے کون برداشت کر سکتا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا پہلے میرے محبوب کے لیے انتظام کرو۔ تو آج اس بات کا کوئی اعتراض نہیں کر سکتا کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے شک صدر، حضور علیہ السلام کے دل مبارک کو دھونا۔ آج دل والے ہسپتال میں کتنے آپریشن ہو رہے ہیں۔ مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ مفسر قرآن ہے، آپ نے تحریر فرمایا، اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے شب معراج میں جتنے بھی واقعات، یعنی راتوں رات جانا، راتوں رات بیت المقدس پہ جانا، مسجد اقصی میں جانا، ساتھ آسمانوں پہ جانا، جنت میں جانا، جب تک اللہ پاک سائنس کے ذریعے ان تمام کے تمام واقعات کو ظاہر نہ فرما دے اس وقت تک قیامت نہیں آئے۔ ہمارے قسم قسم کے جہاز اڑ رہے ہیں، دل کے ہسپتال میں قسم قسم کے دل کا آپریشن ہو رہا ہے۔ سائنس قرآن سے ثابت ہے، اللہ رب العزت قرآن پہ اپنے بندوں کو یقین دلانا چاہتے ہیں، اور لوگوں آؤ میرے قرآن پہ یقین کرو، سب کچھ میں اللہ کرنے والا ہوں۔ میں اللہ اپنے محبوب کو راتوں رات میں اپنے معراج پہ بلایا، اور دنیا میں اب یہ تمام کے تمام کام ہو رہے ہیں۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرما دیا، دوسری منزل جب ہم مدین میں پہنچے جہاں پہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی شعیب علیہ السلام کو نازل فرمایا تھا، جبرائیل امین نے عرض کر دیا میرے آقا آپ یہاں بھی تشریف فرماؤ جائیں، آرام فرماؤ جائیں، یہاں بھی اللہ کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز ادا فرمائیں۔ بیت اللہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش ہے، مولود عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرما دیا، جبرائیل امین نے پھر عرض کر دیا میرے آقا آپ یہاں بھی تشریف فرماؤ جائیں، اللہ کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز ادا فرمائیں۔ کوہ طور آیا جہاں پہ کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، اللہ سے ملاقات کیا کرتے تھے۔ جبرائیل امین نے عرض کر دیا میرے آقا یہ کوہ طور ہے، آپ یہاں پہ تشریف فرماؤ کہ اللہ کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز ادا فرمائیں۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرما دیا، شب معراج میں، سفر معراج میں محمد الرسول اللہ کی نگاہ نبوت نے دیکھا، کلیم اللہ کو دیکھا، موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا جو اپنی قبر میں موجود تھے اور قبر میں کھڑے ہو کے اللہ کی بارگاہ میں نماز ادا کر رہے تھے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی، امام الانبیاء، آمنہ کا در یتیم، عبداللہ کا چاند، عبد المطلب کا پوتا، سیدہ رقیہ کا ابا، ام کلثوم کا ابا، سیدہ زینب کا ابا،
خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا ابا جا تو سفر معراج پہ رہے ہیں، لیکن اس وقت کلیم اللہ کی قبر کھلی تھی، بند تھی، کیسے دیکھ لیا؟ نبی کی خصوصیت ہوتی ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ایک موقع پہ اپنے مصلی مبارک پہ نماز پڑھا رہے تھے، ایک صحابی نے کوئی کام کیا، حضور علیہ السلام کی ذات اقدس نے ارشاد فرما دیا تو نے فلاں کام کیا تھا، اچھا نہیں کیا۔ عرض کرنے لگا میرے آقا آپ کا رخ تو سامنے موجود تھا، نگاہ نبوت تو سامنے تھی، آپ نے پیچھے کیسے دیکھ لیا؟ حضور نے فرما دیا اللہ نے انبیاء کو، اور میں تو نبیوں کا سردار ہوں، مجھے قوت عطا فرمائی ہے، جیسے میں محمد الرسول اللہ اپنی نگاہ نبوت سے آگے دیکھا کرتا ہوں، اسی طریقے سے برابر طریقے سے پیچھے بھی دیکھ لیتا ہوں۔ یہ نبی کی شان ہے، یہ عظمت ہے، یہ بلندی ہے، یہ مقام ہے۔ کئی بدعقیدہ کہتے ہیں نا جی نبی کو نہیں مانتے، ہم تو نبی کو کس انداز سے مانتے ہیں جیسے اللہ نے فرمایا۔ تو بھی نبی کے نزدیک نبی کی شان کو سمجھ۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا میں محمد الرسول اللہ نے شب معراج میں، سفر معراج میں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، کلیم اللہ کو دیکھا جو اپنی قبر اطہر میں کھڑے ہو کے نماز ادا فرما رہے تھے۔ میرے اللہ نمازیں تو دنیا میں ادا ہوتی ہے، قبر میں نماز کیسی؟ قبر میں تو کوئی نماز نہیں پڑھا کرتا، یہ تو دنیا تک کا طریقہ ہے، شریعت تو دنیا تک کی لاگو ہے۔ جب موت آ جائے، جب بندہ دنیا سے رخصت ہو جائے، پھر تو وہ نماز نہیں پڑھا، وہ نماز کے قریب نہیں آیا کرتا۔ پہلی بات تو یہ ہے حضرات انبیاء علیہ السلام تمام کے تمام نبی اپنی قبر اطہر میں زندہ حیات موجود ہیں۔ نبی کی موت عام انسان کی طرح موت نہیں ہوتی، ایک دنیاوی طریقے سے انہیں موت، ہلکی سی موت آتی ہے، اس کے بعد اللہ پاک وہی زندگی دوبارہ عطا فرما دیتے ہیں۔ دوسری وجہ علماء نے یہ لکھی ہے کہ بندہ پہلے اللہ کے حکم پہ نماز پڑھتا ہے، اللہ پاک نے اپنے بندوں کو فرمایا نماز پڑھو، نماز پڑھو۔ جب بندہ نماز کا عادی ہو جاتا ہے نا، وہ کہتا ہے یار تہجد بھی پڑھوں، کیوں؟ مزہ لینے کے لیے۔ پھر دیکھتے ہو نا اللہ والوں کو، وہ نوافل پڑھتے ہیں، تحیت الوضو پڑھتے ہیں، ہر وقت نماز پڑھتے رہتے ہیں۔ زیادہ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ انہیں نماز پڑھنے میں مزہ آتا ہے، لذت حاصل کرنے کے لیے، مٹھاس محسوس کرنے کے لیے۔ اب انہیں نماز کے علاوہ کسی شے میں مزہ نہیں آتا، صرف نماز پڑھنے میں مزہ آتا ہے۔ اس لیے حضرات انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں لذت حاصل کرنے کے لیے نماز ادا کیا کرتے ہیں۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرما دیا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے جب حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کی جماعت کو سفر معراج سنایا، اللہ نے ساتوں آسمانوں کی سیر کرائی، بیت اللحم کی سیر کرائی، سدرۃ المنتہا کی سیر کرائی، مسجد اقصی کی سیر کرائی، جنت کی سیر کرائی۔ تمام کے تمام صحابہ نے یقین کر لیا، بات چلتی چلاتی کفار مکہ تک پہنچی۔ رومی بادشاہ، روم کا بادشاہ حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت تک مسلمان نہ ہوئے تھے، پوچھنے لگا میں نے سنا ہے جو محمد بن عبداللہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، جو کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں، وہ راتوں رات کیسے ہو سکتا ہے؟ سفر معراج پہ گیا، جنت کا براق آیا، جبرائیل آیا، میکائیل آیا، 70,000 فرشتے آئے، آسمانوں کی سیر کر کے آیا،
بیت المقدس میں بھی ہو کے آ گیا۔ رومی بادشاہ ابھی یہ گفتگو کر رہا ہے، تمام کی تمام باتوں کی تصدیق کرتا ہے، لیکن کہنے لگا ایسا ہو نہیں سکتا، ایسا ہو نہیں سکتا۔ رومی بادشاہ کے پاس ایک بڑا خوبصورت جوان بیٹھا تھا، وہ کہنے لگا اللہ کی قسم میں بھی اس بات کی تصدیق کرتا ہوں، میں بیت المقدس کا چوکیدار ہوں، میں مسجد اقصی کا چوکیدار ہوں۔ میں نے ایک عجیب واقعہ دیکھا، رات کا وقت تھا، میں نے مسجد اقصی کے تمام دروازوں کو بند کر دیا، ایک دروازہ آج تک اس سے کوئی نہیں گزرا، میں اسے بند کرنا چاہتا تھا، میں نے زور لگایا، وہ دروازہ بند نہ ہوا، پھر میں نے لوگوں کو بلایا، پھر بھی وہ دروازہ بند نہ ہوا، پھر میں نے کاریگروں کو بلایا، مستریوں کو بلایا، طاقت والوں کو بلایا، قوت والوں کو بلایا، وہ دروازہ بند نہ ہوا۔ میں نے کہا لوگوں نے فیصلہ کر لیا، عمارت کا زور اس دروازے پہ آ گیا، اس لیے یہ دروازہ بند نہیں ہو رہا، صبح اٹھ کے دیکھیں گے، صبح اس کو اٹھ کے ٹھیک کریں گے۔ وہ چوکیدار کہتا ہے جب میں صبح کو وہاں گیا، میں نے دیکھا، میں نے جب مسجد کو کھولا، میں نے دیکھا مسجد میں تجلیات موجود ہے، مسجد میں نورانیت موجود ہے، اور وہ دروازہ بالکل صحیح سالم موجود ہے۔ اب وہ کھل بھی جاتا ہے، اب بندتا ہے، اس دروازے کا نام محمد ہے، باب محمد ہے۔ میں سمجھ گیا یہ وہی دروازہ ہے جس سے کوئی نہیں گزر سکا، نہ کوئی کبھی گزر سکے گا، یہ دروازہ صرف محمد الرسول اللہ کے لیے بنا ہے، یہ عام دروازہ نہیں، اس دروازے سے کبھی کوئی نہ گزرا، نہ کبھی کوئی گزر سکے گا۔ جبرائیل امین فرماتے ہیں مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے اس دروازے میں داخل ہو کے اس دروازے کو بند فرما دیا، گویا اس بات کا اعلان فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين۔ اللہ پاک اپنے بندوں کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں تاکہ حضور نے دروازے کو بند اس لیے فرمایا کہ آج کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا، کوئی بھی پیغمبر نہیں آئے گا، کوئی بھی رسول نہیں آئے گا، محمد الرسول اللہ ختم نبوت کا تاج اوڑھ کے تشریف لائی ہے، یہ خاتم النبیین ہے، تاکہ کوئی کانا قادیانی اس میں یہاں کے نبوت کا دعویٰ نہ کرے۔ اللہ نے اس دروازے کو بند فرما دیا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن۔ او نبیوں، او پیغمبروں، او رسولوں، اللہ نے وہ وعدہ یاد دلایا، عالم ارواح میں اللہ نے اپنے محبوب کی شان بیان فرمائی تھی، او نبیوں، او پیغمبروں، او رسولوں، نبی تم ہو، پیغمبر تم ہو، رسول تم ہو، لیکن اس بات کا اعلان تم کرو گے اللہ کے علاوہ خدا کوئی نہیں، آمنہ کے در یتیم کے علاوہ مصطفیٰ کوئی نہیں۔ بیت المقدس کا وہ دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ نے اپنے محبوب کے ہاتھوں بند فرما دیا، جسے باب محمد کہا جاتا ہے، محمد الرسول اللہ کا دروازہ حضور علیہ السلام کو گزر ہوا، اللہ کے محبوب نے اس دروازے کو بند فرما دیا سفر معراج میں۔ کیوں؟ کہ خاتم النبیین میرا محبوب ہے، قادیانی نہیں، یہ دوسرا جس نے کانا، جس نے آ کے نبوت کا دعویٰ کیا، یہ نبی نہیں ہو سکتا۔
لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں سفر معراج کوئی عام معراج نہیں، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ میں پروردگار عالم نے اپنے محبوب کو اہم معجزہ عطا فرمایا، شان والا معجزہ، عظمتوں والا معجزہ، میں اللہ نے تمام کے تمام مسائل کو حل فرما دیا۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا، او لوگو اس میں نشانیوں کو دیکھو، میں اللہ نے کھول کھول کے بیان کیا، اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، میں پروردگار عالم نے اس میں اتنی نشانیاں کھول دی، اس میں دلیل موجود ہے دیکھنے والوں کے لیے اور سننے والوں کے لیے۔ پروردگار عالم سلطان الانبیاء، امام الانبیاء، محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو بیت المقدس میں مسجد اقصی میں حضرات انبیاء علیہ السلام کی امامت عطا فرمائی ہے کہ میرا محبوب نبیوں کا سردار۔ نماز کا وقت ہوا، حضرات انبیاء علیہ السلام بیت المقدس میں مسجد اقصی میں تشریف فرمائے۔ جبرائیل امین نے آگے بڑھ کے آذان پڑھ دی، آذان دے دی۔ نبی کبھی آذان نہیں دیا کرتا۔ نبی آذان کیوں نہیں دیتا؟ اس کو بہترین مصلحت یہ ہے کہ نبی، اللہ کے نبی اگر آذان فرما دیتے، آذان دے دیتے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح فرما دیتے، اور دنیا کے لوگ حضور کے فرمان پہ آذان سن کے، حضور کا فرمان سن کے مسجد میں نہ آتے تو وہ کافر ہو جاتے، وہ کافر ہو جاتے۔ اس لیے حضور نے فرمایا بلال تو اذان دیا کر، کم از کم فرمان اللہ کا ہے، آواز تو تیری ہے، اگر تو کہے گا جو مسجد میں نہیں آئیں گے فاسق ہو جائیں گے، کافر نہیں ہوں گے۔ امام الانبیاء کو اللہ نے دنیا میں کس لیے مبعوث فرمایا؟ لوگوں کو اسلام میں داخل کرنے کے لیے، اسلام سے نکالنے کے لیے نہیں۔ کتنی بڑی مصلحت ہے۔ نبی کبھی اذان نہیں دیتا، حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کو اللہ نے کبھی حکم نہیں فرمایا محبوب آپ اذان دیں، بلکہ حضور نے صحابہ سے فرمایا تم اذان دو۔ جبرائیل امین نے آگے بڑھ کے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کا دست مبارک تھام کے ابھی انبیاء علیہ السلام امام الانبیاء سے ملاقات فرما رہی ہے۔ آدم علیہ السلام آگے بڑھے، خطبہ استقبالیہ پڑھا اور فرما دیا مرحبا او میرے بیٹے مبارک ہو۔ جناب آدم علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہی ہے، جناب صالح علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہی ہے مرحبا یا ابن صالح، او میرے بیٹے مبارک ہو۔ آدم علیہ السلام نے خطبہ پڑھ دیا، او میرے بیٹے آج تیری وجہ سے اللہ رب العزت نے ہمیں اعزاز عطا فرما دیا۔ جبرائیل امین نے آگے بڑھ کے اذان دی اور مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس فرماتی ہیں میرے دل میں یہ بات تھی، میں سوچتا تھا شاید امامت آدم کو ملے، شاید امامت صالح کو ملے، شاید امامت شعیب کو ملے، شاید امامت ابراہیم کو ملے، خلیل اللہ کو ملے، ذبیح اللہ کو ملے، عیسیٰ روح اللہ کو ملے، لیکن جبرائیل امین نے آگے بڑھ کے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کا دست مبارک تھام کے فرما دیا او کالی کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آج تمام کے تمام انبیاء علیہ السلام آپ کے مقتدی ہیں، آپ امام الانبیاء بن کے تشریف لائے ہو۔
آج رب العالمین نے آپ کو تمام کے تمام انبیاء کا امام بنا دیا. آپ نبیوں کے سردار ہو. مسلح آپ کا انتظار فرما رہے ہیں. آدم بھی آپ کا مقتدی بنے گا, شیش بھی آپ کا مقتدی بنے گا, یعقوب علیہ السلام بھی آپ کے مقتدی بنیں گے, ادریس علیہ السلام بھی آپ کے مقتدی بنیں گے, ہارون علیہ السلام بھی آپ کے مقتدی بنیں گے. تمام کے تمام انبیاء, متحدہ انبیاء علیہ السلام جو آپ کے بیت المقدس فرما رہے تھے, استقبال فرما رہے تھے, آج آپ امام الانبیاء ہیں, آپ نبیوں کے سردار ہیں, آپ سلطان الانبیاء ہیں. تمام کے تمام انبیاء علیہ السلام آمنہ کے در یتیم کی اقتداء میں کھڑے ہوں گے. او اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اللہ رب العزت نے خود اعلان فرما دیا, محبوب اپنی امت کو فرما دیجئے, قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض. آپ سے پہلے 1,00,000 سے زائد جتنے بھی نبی آئے, کوئی ایک علاقے کا نبی, کوئی ایک بستی کا نبی, ایک ملک کا نبی, ایک شہر کا نبی, کوئی قوم شعیب مدین کا نبی, کوئی قوم عاد کا نبی, قوم سمود کا نبی, بنی اسرائیل کا نبی. محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ خود ہی قرآن سنا دیجئے, انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض. اللہ رب العزت نے کالی کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کو زمین والوں کا بھی نبی بنا کے بھیجا, آسمان والوں کا بھی نبی, فرشتوں کا بھی نبی, جنات کا بھی نبی, جانوروں کا بھی نبی, اونٹ کا بھی نبی, گائے کا بھی نبی, بھینس کا بھی نبی, بکریوں کا بھی نبی, چرند کا بھی نبی, پرند کا بھی نبی, درختوں کا بھی نبی, پھول کا بھی نبی, آسمان والوں کا نبی, زمین والوں کا نبی, تمام کی تمام مخلوقات کا نبی. انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض. اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو نبیوں کا بھی نبی بنا کے بھیجا. حضور فرمائی, انبیاء نے نماز پڑھی, تمام کے تمام نبی مقتدی ہونے کے باوجود خاموش کھڑے رہے, کسی نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی. آج کے غیر مغلط کہتے ہیں لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب, امام بھی پڑھے, پیچھے مقتدی بھی پڑھے. ان کو بھی جواب مل گیا, غیر مقلدوں کو بھی جواب مل گیا. وہ کہتے ہیں جی لا صلاۃ الا, امام بھی آگے فاتحہ پڑھے, قرات کرے, مقتدی بھی پیچھے پڑھے. لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سب سے بڑی دلیل یہاں سے لیتے ہیں, نبیوں نے کیوں نہیں پڑھی؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ نے سورہ فاتحہ حضور پہ نازل فرمائی, حضور پہ نازل فرمائی, اور مقتدیوں نے نہیں پڑھی. سفر معراج میں انبیاء نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی, تو پھر نماز نعوذ باللہ حضور کی بھی نہیں ہوئی, مقتدیوں کی بھی نہیں ہوئی. بس تیری غیر مقلد کی اکیلے کی نماز ہوگی, اور تو کسی کی نماز نہیں ہوتی. مسئلہ صحیح سمجھ, اپنی زندگی کو صحیح بیان کر. ہم کہتے ہیں تو لوگ بڑے اعتراض کرتے ہیں, یوں کہہ دیا, وہ کہہ دیا. اب قرآن کو بدلے کیسے؟ کفار مکہ بھی یہی کہتے تھے, حضور تھوڑی سی نرمی کرو, قرآن کو بدل دو. حضور کو اس لیے تو پتھر مارے. آج لوگ اسی لیے جو صحیح مسئلے بیان کیے جاتے ہیں برداشت نہیں کر سکتے, برا بھلا کہتے ہیں. ایک قوم کے پاس جناب خضر علیہ السلام تشریف لے گئے, مسافر تھے, ان سے کھانے کی چیزیں مانگی, انہوں نے نہ دی. اب یہ واقعہ قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا سورہ بنی اسرائیل میں, فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا, ان لوگوں نے مہمان نوازی سے انکار کر دیا.
تو وہاں کا ایک بادشاہ تھا، اس نے کہا جی قرآن کو بدل دو، فَأَبَوْا کے بجائے فَأَتَوْا لکھ دو۔ اتو کا مطلب کیا؟ انہوں نے نوازی کی۔ لیکن جامع القرآن جنہوں نے قرآن کے زبر زیر پیش لگائے، انہوں نے کہا ہم قرآن کو بدل نہیں سکتے۔ حالانکہ وہ بڑا ظالم، حجاج بن یوسف بڑا ظالم قسم کا آدمی تھا، بڑا جابر قسم کا آدمی تھا۔ اس کے پاس اس علاقے کے بادشاہ بڑے بڑے دولت بھی لے کے آئے، انہوں نے کہا قرآن کو بدل دو، ابو کے بجائے با کے بجائے تا لکھ دو۔ ابو کا معنی ہے انکار کرنا، اتو کا معنی ہے خوب مہمان نوازی کرنا۔ انہوں نے کہا یہ اللہ کا قرآن ہے، میں اس کو تبدیل نہیں ہونے دوں گا۔ اللہ کیوں تھا؟ وہ بڑا ظالم آدمی، حجاج بن یوسف بڑا ظالم آدمی تھا، لیکن اللہ نے اس کے ہاتھوں اپنے قرآن کی حفاظت فرمائی ہے۔ اللہ پاک کس طریقے سے اپنے قرآن کی حفاظت فرماتے ہیں؟ قرآن کو بدلنا، قرآن کے معنی غلط لینا، یہ تمام کا تمام اسلام سے بندہ خارج ہو جاتا ہے، اس کا پھر دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ یہ اللہ کا قرآن ہے۔ اللہ پاک اپنے قرآن کی خود حفاظت فرمایا کرتے ہیں۔ ایک علاقے میں ایک مسلمان اور ایک عیسائی کے درمیان جھگڑا ہوا۔ اس نے کہا میں اپنی کتاب لے کے آؤں گا، تم قرآن لے کے آنا، اور آگ جلے گی۔ دونوں کتابیں نعوذ باللہ، ایک عیسائیوں کی کتاب ایک قرآن کریم، دونوں کو آگ میں جلائیں گے۔ جس کی کتاب جل گئی وہ جھوٹا، جس کی بچ گئی وہ سچا۔ لیکن مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں نے کہا ہم ایسا نہیں کرتے، ہم ایسا نہیں کرتے، یہ تو دونوں اللہ کی کلامی ہیں۔ عیسائیوں کی جو کتاب ہے وہ بھی اللہ کا کلام ہے، قرآن ہے یہ بھی اللہ کا کلام ہے۔ آؤ اس مناظرے کو تھوڑا سا بدلتے ہیں۔ بدلے کیسے؟ کہ نہ قرآن کو آگ میں ڈالیں، نہ عیسیٰ علیہ السلام پہ جو کتاب نازل ہوئی اسے آگ میں ڈالو، بلکہ قرآن کا ماننے والا بھی آگ میں چھلانگ لگائے، اور عیسائی جو عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب کو مانگتے ہیں وہ بھی آگ میں چھلانگ لگائے۔ اب وہ جو عیسائی دور بھاگ گیا، جب اس کو پکڑ کے لایا گیا، وہ کہنے لگا کہ بھائی تم تو مسلمان ہو، قرآن کو ماننے والے ہو، واقعی تم سچے ہو، میں اپنی کتاب کو تو کیمیکل لگا کے آیا تھا، وہ تو جلتی نہ، اپنے آپ کو کیسے کیمیکل لگاؤں گا؟ اور کتاب کو تو میں ایک مسالہ لگا کے آیا تھا نا، میں آگ میں ڈالتا تو وہ جلتی نہ، لیکن میں اپنے آپ کو تو مسالہ نہیں لگا کے آیا، میں اپنے آپ کو تو کیمیکل لگا کے آ جاؤں۔ تو اللہ اپنے قرآن کی ہمیشہ حفاظت فرمایا کرتے ہیں۔ یہ اللہ کا قرآن ہے، اللہ کا فرمان ہے، اس کا حکم مولوی کے لیے بھی ویسے ہے، غیر مولوی کے لیے بھی ویسے ہے۔ جو اس کو مانتا ہے وہ راہ راست، اہدنا الصراط المستقیم۔ تو حضور علیہ السلام کی ذات اقدس نے حضرات انبیاء علیہ السلام کی امامت فرمائی، اور کسی نبی نے وہاں مقتدی ہونے کے عالم میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ تو پھر آج جو کہتے ہیں لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کوئی اس کی نماز کوئی نہیں۔ جو پیچھے آؤ مسئلہ سمجھو، سفر معراج میں اللہ نے کیسے کیسے مسائل بیان فرمائے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کو سفر معراج پہ اللہ نے مصلی کا وارث بنا دیا۔ آؤ تمام کے تمام انبیاء کے آپ امام بن جاؤ، تمام کے تمام نبی آپ کے مقتدی بنیں گے۔ آدم بھی، شیش بھی، صالح بھی، ادریس بھی، کلیم اللہ بھی، تمام کے تمام نبی، ابراہیم خلیل اللہ کیوں نہ ہو، اسماعیل ذبیح اللہ کیوں نہ ہو، موسیٰ کلیم اللہ کیوں نہ ہو، عیسیٰ روح اللہ کیوں نہ ہو، او محبوب آپ امام الانبیاء بنو گے، یہ تمام کے تمام آپ کے مقتدی بنیں گے۔ انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض۔ اللہ پاک فرماتے ہیں او میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ اپنی امت کو یہ تعلیم دے دیجئے، ان کو فرما دیجئے، ان کو سمجھا دیجئے، ایک علاقے کا نبی نہیں، ایک بستی کا نبی نہیں، ایک آدمی کا نبی نہیں۔ اللہ پاک اس میں اپنے محبوب کی محبت بیان فرما رہے ہیں، امام الانبیاء کی امت کی شان بیان فرما رہی ہیں، عظمت بیان فرما رہی ہیں، جنہیں حضور سے پیار ہے، حضور سے محبت ہے، اور جنتی براق جنت میں حضور کی محبت میں دن رات آنسو بہاتا ہے۔ جنتی براق سے شب معراج میں سوال کیا گیا، آج اللہ نے
آپ کو اتنا مقام کیوں عطا فرمایا؟ فرمایا کہ اللہ نے شب معراج سے پہلے جنت میں بڑے بڑے براق بنائے، بڑے بڑے براقوں کو سجایا، لیکن وہ کہتے تھے ہم سجے ہوئے ہیں، ہم بڑے خوبصورت ہیں، ہم حضور کے صبر معراج میں براق بنیں گے، سواری بنیں گے، آپ علیہ السلام کی قربت نصیب ہوگی۔ لیکن جنت کا یہ براق کہتا ہے میں تو بڑا کمزور تھا، میں کہتا تھا شاید میری واری لگے یا نہ لگے، میں حضور کی محبت میں روتا تھا، میں عاجزی کیا کرتا تھا، انکساری کیا کرتا تھا۔ جو انکساری کیا کرتا ہے رفعہ اللہ، اللہ پاک اسے بلند کیا کرتا ہے۔ جو تکبر کرتا ہے وہ مٹی میں ملتا ہے، جو انکساری کرتا ہے اللہ پاک اس کو بلند کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں روتا تھا حضور کی محبت میں، جنت کا براق تھا، جنت کا جانور تھا، لیکن حضور کی محبت میں روتا تھا۔ آج وہ میرا رونا، وہ میری انکساری، وہ حضور کی محبت کام آ گئی۔ میں بھی مسلمانوں کو یہی سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہمیں حضور سے محبت ہو۔ میرا کسی سے کیا اختلاف ہے، میں نے کسی کو کیا کہنا ہے، میں صرف یہی سمجھانا چاہتا ہوں کہ حضور سے پیار کرو، حضور سے محبت کرو، تاکہ حضور کی محبت المرء مع من احبا۔ حضور نے فرمایا کہ جس سے محبت کی کل قیامت کا دن ہوگا اسی کے ساتھ انجام ہوگا۔ اگر صحابہ سے محبت کرو گے، صدیق سے محبت ہے، صدیق کے ساتھ انجام ہوگا۔ عمر فاروق سے محبت ہے، عمر فاروق کے ساتھ انجام ہوگا۔ اس لیے طریقہ کیا ہے؟ حضور سے محبت کرو، تمام صحابہ سے محبت کرو، پورے دین اسلام سے محبت کرو کہ دین کا ایک ایک پہلو ہمیں اچھا لگتا ہے۔ اب مسلمان ہے بندہ دل سے انکار کر دیتا ہے۔ مدینہ منورہ میں ایک جوان دنیا سے رخصت ہو گیا، محاسن اسلام رسالہ اس میں یہ واقعہ چھپا ہے۔ مدینہ میں، مدینہ جیسے شہر میں ایک جوان دنیا سے رخصت ہو گیا، اور شام کے علاقے میں ایک عورت دنیا سے رخصت ہوئی۔ وہ کافروں کی عورت تھی، غیر مسلم کی عورت تھی۔ کچھ دنوں کے بعد کسی طریقے سے دونوں کی قبریں کھول کے دیکھی گئی۔ مدینے میں جو جوان فوت ہوا تھا، دیکھا کہ اس کے اندر وہ لڑکی موجود ہے جو شام میں فوت ہوئی تھی، کافروں کی بچی، غیر مسلموں کی بیٹی۔ اور جب شام میں جا کے اس بچی کی قبر کو کھول کے دیکھا، اس میں وہ مدینے کا جوان موجود تھا۔ اب یہ بات کھل گئی۔ مدینے میں ایک آدمی تھا، وہ کہنے لگا ہاں میں اس کے مرنے پہ موجود تھا، یہ تو شام کے علاقے میں لڑکی فوت ہوئی تھی، یہ قبر کے اندر رکھنے کے بعد ادلا بدلی تبادلہ کیسے ہو؟ دونوں کے ورثاء سے پوچھا گیا۔ مدینے میں جو مرد فوت ہوا تھا اس کی بیوی سے پوچھا گیا کہ یہ کافرہ عورت کی قبر میں کیسے پہنچ گیا؟ اس کی بیوی کہنے لگی کہ میرا شوہر تھا تو مسلمان، لیکن جب اسلام کی باری آتی تھی کہتا تھا اسلام اچھا نہیں، مسلمان ہونا اچھا نہیں، اسلام کے طور طریقے اچھے نہیں، کافروں کے طریقے بڑے اچھے ہیں، بندہ خوب مزے کرتا ہے، خود کچھ بھی کرے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ وہ غیر مسلم کافروں کے طریقے پسند کرتا تھا، اور شام میں جا کے جب ان کافروں سے پوچھا گیا، انہوں نے بتلایا کہ ہماری بچی تھی تو غیر مسلم، لیکن وہ کہتی تھی مسلمانوں کا طریقہ بہت اچھا ہے، کاش میں مسلمان ہوتی۔ مرنے کے بعد اللہ پاک نے دونوں کو تبدیل کر دیا، کافر کو اسلام اور اسلام کو کفر، دونوں کو ادلا بدلی کر دیا۔ اس لیے اسلام کو پسند کرو، ہونے کو پسند کرو، اللہ کا ہم شکر ادا کریں، ہم مسلمان ہیں، حضور کے غلام ہیں۔ یہ دنیا تو چند دنوں کی ہے۔ اسی کو کہتا ہے کہ 2 دن کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کے چل، یہ راستہ ہی چل چلو کا ہے ذرا سنبھل کے چل۔ یہ تو 4 دن کی زندگی ہے، موت نے ضرور آنا ہے، موت نے ضرور آنا ہے، مرنا ضرور ہے۔ قبر میں حضور کی محبت کام آئے گی، حضور کی غلامی کام آئے گی، حضور کی تابعداری کام آئے گی، اس وقت کام آئے گی جب دنیا میں ہمارے دل میں حضور کا پیار موجود ہو۔
مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اللہ رب العزت نے شب معراج میں انبیاء کی سرداری عطا فرما دی، انبیاء کا امام بنا دیا، انبیاء کا مقتدا بنا دیا، انبیاء کا پیشوا بنا دیا۔ یہاں مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے 17 نمازیں مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں حضور نے صدیق اکبر کا ہاتھ پکڑ کے اپنے مصلی پہ کھڑا فرما دیا۔ حضور نے علی کو مقتدا نہیں بنایا، عثمان کو مقتدا نہیں بنایا، عمر فاروق کو مقتدا نہیں بنایا، حضرت امیر معاویہ کو مقتدا نہیں بنایا، سفیان ثوری کو مقتدا نہیں بنایا، سلمان فارسی کو مقتدا نہیں بنایا، بلال کو مقتدا نہیں بنایا، ابو فقیہ کو مقتدا نہیں بنایا۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے صدیق اکبر کو مقتدا کیوں بنایا؟ وہی پہلی دعا جو میں نے کئی جمعے پہلے عرض کی تھی۔ صدیق اکبر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے، النظر الى وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میرے اللہ، صدیق کی تمنا یہ ہے، صدیق کی زندگی کا مقصد یہ ہے، صدیق کی حیاتی کا مقصد یہ ہے، صدیق کی متاع حیات یہ ہے، صدیق کی نظر ہو، امام الانبیاء کا رخ انور ہو۔ دعا اتنی قبول ہوئی، اللہ نے فرمایا محبوب صدیق کا ہاتھ پکڑو، اپنے مصلی پہ کھڑا کر دو۔ فرما کہ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ اللہ رب العزت کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت، صدیق کی صداقت شب معراج میں صدیق اکبر نے تصدیق کی ہے۔ حضور علیہ السلام کی شب معراج کا انکار بڑے بڑے کفار مکہ نے کر دیا، ابو جہل نے کر دیا، ابو لہب نے کر دیا، لیکن صدیق اکبر کے سامنے جب ابو لہب نے کہا تیرا یار یوں کہتا ہے، محمد الرسول اللہ یہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ مسجد حرام سے، بیت اللہ سے مسجد اقصی تک راتوں رات آمنا کا یتیم ہو کے آ گیا۔ صدیق اکبر نے عرض کر دیا، فرما دیا، او کافروں، او مکہ کے رہنے والوں، او ابو لہب، او ابو جہل، تمہاری تمام کی تمام سرداری جھوٹ ہے۔ آنکھوں سے دیکھی ہوئی بات جھوٹی ہو سکتی ہے، زبان سے کہی ہوئی بات جھوٹی ہو سکتی ہے، کانوں سے سنی ہوئی بات جھوٹی ہو سکتی ہے، لیکن محمد الرسول اللہ کا فرمان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ میرے آقا نے ہمیشہ سچ فرمایا ہے۔ فرمایا کہ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے کتنا بڑا مقام عطا فرما دیا، کتنا بڑا اعتماد عطا فرما دیا۔ صدیق اکبر نے حضور پہ من تن دھن قربان کر دیا، حضور کی محبت میں زندگی گزاری۔ مال سے زیادہ پیار ہے، اولاد سے زیادہ پیار ہے۔ صدیق اکبر نے پہلی دعا یہ کی ہے، النظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میں اپنا مال بھی، اپنی اولاد بھی یا محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں پہ قربان کرنا چاہتا ہوں۔ تو انشاءاللہ ابھی تو وقت باقی ہے، تو تجلیات کو حضور نے کیسے برداشت کیا اور آگے سفر معراج کیسے ہوا، یہ تو میں نے تھوڑا سا بیان کیا۔ زندگی باقی تو ملاقات باقی۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و بنات سیدنا و ذریات سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ فی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ یا قاضی الحاجات، یا شافی الامراض، یا حل المشکلات، یا مجیب الدعوات، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا حی یا قیوم یا ذو الجلال والاکرام۔ اللہم من فی السماء الہ من فی الارض الہ، حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ اللہ تمام کے تمام بیماروں کو شفا کامل نصیب فرما۔ الہی جتنے لوگ بیمار اپنے پرائے گھروں اسپتالوں میں، اللہ تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں، سب کو مکمل سے عطا فرما۔
رانا جمشید صاحب کے لیے خاص دعا فرمائے، اللہ صحت کل نصیب فرما۔ جتنے لوگ بھی بیمار ہیں دعاؤں کے لیے کہا نہیں کہا، رب کریم سب کو مکمل صحت عطا فرما۔ وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وآلہ بیتہ وذریاتہ اجمعین برحمتہ۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کے ساتھ اسی طرح بنے رہیں اور ان علماء کی ویڈیو اپنے دوستوں اور اپنے گروپوں میں بھی شیئر کرتے رہیں۔ آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔